ایک حدیث بھی میں نے اور پڑھی تھی کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں اس پر ایک قصہ سناتا ہوں، آپ کو تصدیق ہو جائے گی اس سے۔ ہمارے ہندوستانی کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، محمود سبکتگی۔ سبکتگی ان کے باپ تھے۔ ان کی طبیعت میں 3 اشکال تھے۔ اشکال ان کو یہ ہوتا تھا، پتہ نہیں میں سبکتگی کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا، میری ماں نے خیانت تو نہیں کر لی کوئی۔ برابر اس میں وہ گھلتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں میں اپنی باپ کا نطفہ ہوں یا کسی اور کا۔ دوسرا اشکال ان کو یہ ہوتا تھا کہ اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی فضیلت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو دی ہے کہ انبیاء کا وارث بنایا، یہ کیسے اتنا اونچا مقام علماء کو حاصل ہے۔ تیسرا اشکال ان کو ایک یہ گزرتا تھا دل میں ان کے کہ پتہ نہیں اللہ میری مغفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے، میری معافی ہوگی اللہ کے یہاں کہ نہیں ہوگی، یہ گزرتا تھا۔ ایک روز وہ گشت کر رہے تھے رات میں، دیکھا ایک آدمی اپنی دکان میں کباب بنا رہا ہے اور ایک طالب علم اپنی کتاب لیے مطالعہ کر رہا ہے۔ جب آگ باہر کو آتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو کتاب لے کے بیچارے آگے بڑھ جاتے ہیں، مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آگ کم ہوتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں یہ نہ سوچے کباب کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ بادشاہ اس منظر کو دیکھتا رہا، اس کو خیال ہے بیچارہ طالب علم پریشان ہے۔ اپنے شمعدان سے کہا یہ شمعدان اس کے حوالے کر دے طالب علم کے، اور اس کا خرچہ بیت المال سے مقرر کر دو، تیل ختم ہو جایا کرے گا، بیت المال سے اس کو تیل دیا جایا کرے گا۔ اور بادشاہ چلا گیا۔ بادشاہ کو رات میں خواب آتا ہے، اس خواب سنو توجہ سے۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک جملے میں آپ نے بادشاہ کے 3 سوالوں کا جواب دے دیا، 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، او سبکتگی کے بیٹے، او سبکتگی کے بیٹے، پہلے سوال کا جواب حل ہو گیا۔ اس کا جو دکدکا تھا، اس کا جو خدشہ تھا، اس کو جو تشویش تھی کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ کا ہوں یا کسی اور کا ہوں، دور ہو گیا۔ آگے فرمایا، تو نے میرے وارث کی قدر کی، تو نے میرے وارث کی قدر کی۔ دوسرا دگدبا خدشہ بھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کو شبہ تھا کہ انبیاء کے وارث کیسے ہیں علماء امت، تو دگدگا بھی دور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ میرے وارث کی تو نے قدر کی، وہ طالب علم تھا، میرے وارث کی تو نے قدر کی، دوسرا سوال بھی ختم ہو گیا۔ آخری کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا، فرمایا، او سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی قدر کی اور عزت کی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیری مغفرت کی شفاعت کر دی ہے۔ 3 دگدگے ختم ہوں گے۔ کریں گے قدر علماء کی بھائی؟ شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، یہ علماء حق ہیں، ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان کے اعمال نامے میں اضافہ ہو رہا ہے، نیکیاں ان کی بڑھ رہی ہیں، آپ کی نیکیاں ان کے پاس جا رہی ہیں۔ نیکیوں کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ اپنے اعمال نامے کو جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر دیکھے گا، کہے گا یا اللہ میں اشراق پڑھتا تھا، وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا ثواب تو اس میں لکھا ہوا ہے نہیں، میں فلاں کام کرتا تھا، اس کا ثواب سے لکھا ہوا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے تو نے غیبتیں کی تھی، ان غیبتوں کی نحوست سے تیری وہ نیکی جلا دی گئی ہے۔ اب تو نیکی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو ان کو اکٹھا کر کے جلانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ سبسکرائب کیجئے رحیمی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔